پانی پت کے برابر آ چکے ہیں، سومناتھ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب اگر یہ سومناتھ والے بت بنیں گے تو ان کو توڑنے کے لیے 17 حملے تو ہیں، 17 تک انشاءاللہ جائیں گے، اس سے پہلے یہ فارغ ہو جائیں گے۔ یہ شہیدوں کی لاشیں کیوں نہیں دکھا رہی میڈیا؟ وہاں پہ کہاں تھی میڈیا جب ہمارے لوگوں کو سریعام گولیاں ماری جا رہی تھی؟ آج وہ میڈیا کہہ رہا ہے، ان کے بیانات دکھا رہا ہے کچھ نہیں ہوا، تو میرا میڈیا سے گلا ہے، میں کروں گا۔ اگر آپ آزاد ہیں تو آزادی سے بات کریں۔ 12 جنازے آپ لوگوں نے نہیں دیکھے؟ کیوں نہیں دکھا رہے آپ جنازے ان کے؟ کیوں کی فیملی میں گھر نہیں جا رہے؟ یہاں پہ منصور علی خان یہ کہہ رہے تھے، مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں فارغ ویلا لگ رہا ہوں آپ کو کہ میں منصور علی خان کو ڈسکس کروں گا؟ منصور علی خان سے کہے تو ویڈیو دکھا، جو بھی صحافی آپ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، کہتا رہے، بھاڑ میں جائے۔ لیکن یہ کہو اسے کہ تو ان شہیدوں کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ ادھر تیری زبان اٹکتی ہے، کیوں؟ پیچھے سے فیک ہے، چھوڑو یار، کام کی بات کرو۔ امن و امان کے حوالے سے کس نے بلائی ہے PC؟ گورنر کہتے ہیں۔ ایک منٹ، ایک ایسا شخص جس کی پارٹی نے بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر جو مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں، وہاں پہ قراردادیں پاس کرائی ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر لگائی جائے پابندی۔ ایسا ہی ہے، یہ گولیاں چلانے والے کے آرڈر دینے والوں میں ان کی پارٹی شامل تھی۔ میں اس کی PC میں جاؤں گا، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے، پھر اگلی پارٹیوں کو بین کرنے کی باتیں کرتی ہے، پھر لوگوں کو گولیاں مرواتی ہے، اور PC میں مجھے بلائے گا اور میں جاؤں گا، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی PC پہ، اور ایسے بندے پہ رسال کے PC بلاتا ہے، فارغ ہے، ویلا ہے۔ اسے کہو کوٹ پہن، ٹائی پہن، کہ فوٹو نکلوا، بس۔ او بھائی جتنی سختی کر لیں، ہم اب بہت آگے بڑھ چکے ہیں، ہم آگے نکل چکے ہیں، بہت سختیاں مختیاں ہمیں کچھ نہیں کہتی ہیں۔ رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں اب ID کارڈ کیوں بناتے ہیں آپ؟ کل آپ کہیں میں ID کارڈ بھی نہیں بناؤں گا پاکستان کا، تو اگر رجسٹریشن ہوگی تو کل رجسٹرڈ چیز کے اوپر مجھے فنڈ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں آتا، گورنمنٹ کو فنڈ کر سکتی ہے، گورنمنٹ اسکالرشپ دے سکتی ہے، گورنمنٹ کے لیے ڈیولپمنٹ کام کر سکتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کام کریں، یہ تو اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ائمہ کرام کو ہم دے رہے ہیں، جو اس کو جو ہم عطیہ دیتے ہیں، جو بھی کہیں اس کو اعزازیہ دیتے ہیں، تو اس میں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ مساجد ہیں، رجسٹرڈ ہیں، ان کو مل رہی ہے، باقیوں کو نہیں مل پا رہی کیونکہ رجسٹر نہیں کیا اپنے آپ کو۔ تو اس لیے مدارس کا رجسٹر ہونا ضروری ہے تاکہ ہم مدارس پہ انویسٹ کر سکیں، اور یہ انویسٹمنٹ اپنے بچوں پہ ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے انشاءاللہ۔ اس کے اوپر ابھی تک کوئی تفصیل نہیں آئی ہے مکمل طور پہ، میں ابھی خان صاحب کو ملوں گا جب خود، اس پر جب تفصیل آئے گی کہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے اس کو، تو انشاءاللہ پھر واضح ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت تو ہمارے 12 شہداء تو ہمارے کنفرم ہیں، ہمارے اس وقت 107 ہمارے لوگ مسنگ ہیں، اور اس مسنگ میں ہمارا ایک بہت بڑا ایک ہماری تحفظات ہیں کہ وہ مسنگ لوگ، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ شہید ہوا ہو، لیکن وہ مسنگ لوگ جو ہیں ان پہ ہمارے تحفظات ہیں، اور ہمارے ہزاروں کارکن گرفتار ہیں، اور ہمارے ان 100 لوگ جو ہیں وہ بلٹ انجرڈ ہیں۔ تو یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں؟ اب یہ کام رہ گیا، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، اس پیپلز پارٹی نے لاہور کے اندر 77 میں اس بھٹو نے جو اپنے آپ کو ہم شہید کہتے ہیں اس کو، اس سے لوگوں کو مروایا وہاں پر، کس کے لیے؟ پولیٹیکل گینز، کرسی کے لیے۔ پھر ماڈل ٹاؤن میں جو مسلم لیگ نون نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اب مل کے انہوں نے جو حرکت کی ہے، اور یہ حرکت کر کے نفرتیں پیدا کروا رہے ہیں اپنے اندر، اپنے ملک کے اندر نفرتیں پھیلا کے اب سیور وار کرانا چاہتے ہیں۔ اب کیا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا حق نہ مانگیں؟ ایک تو مینڈیٹ آپ نے چوری کیا ہوا ہے، اوپر سے آپ کے اقدامات جو ملک کے اندر آپ کر رہے ہیں، غیر آئینی اقدامات آپ کر رہے ہیں، اوپر سے آپ لوگوں کو گولیاں مارنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بات یہ، میں نے پہلے بھی اسمبلی کے فلور پر کلیئرٹی سے کہا تھا، میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، ہم ان شہداء کا جو ہے خون یہ رہے گا، انشاءاللہ نہیں جائے گا۔ انہوں نے ایک نظریے کے لیے، پاکستان کے لیے جو خون ان کا بہایا گیا ہے، انشاءاللہ اس کا ہم حساب بھی لیں گے، اور انشاءاللہ یہ ملک کے ہم نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ ملک اس طرح نہیں چلتے ڈنڈے کے زور پہ گولیاں چلا کے لوگوں کے منہ بند کرائیں۔ ہمارے ٹائم میں بھی دھرنے ہوئے، ہمارے ٹائم پہ بھی پروٹیسٹ ہوئے، کبھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ پنجاب کے اندر جو ہے آپ مینڈیٹ کا حساب لگا لیں، لوگوں نے ووٹ کس کو دیا آپ دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ سندھ میں بھی دیکھ لیں، بلوچستان میں بھی دیکھ لیں، یہ مینڈیٹ پورے پاکستان کا چوری ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پشتونوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، یہ ابھی پہلی دفعہ نہیں کیا جا رہا، اس سے پہلے سندھ میں یہ کام ہوا، پنجاب میں یہ کام ہوا کہ پشتون جہاں پہ بھی اپنا کاروبار کر رہا ہے، جہاں بھی اپنا کام کر رہا ہے، اس کو جو ہے نا وکٹمائز کرتے ہیں۔ کیا یہ ہمارا پاکستان ہمارا نہیں ہے؟ پھر میں اگر بتاؤں آپ کو تو آج آپ چلے جائیں کشمیر، پھر کشمیر کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کشمیر کی آزادی میں کس نے کردار ادا کیا ہے، وہ کہیں گے پشتونوں نے۔ پھر تو کشمیر ہم نے آزاد کرایا ہے۔ پشتون فرنٹ لائنر ہے ہمیشہ سے، اور جو فرنٹ لائنر وہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے ہے۔ 65 کی جنگ میں آج بھی ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے کہ اس وقت کے حساب سے 65 کروڑ روپے کتنی بڑی رقم بنتی ہوگی۔ 65 کروڑ کا اسلحہ ہمارے قبائل پشتونوں نے دیا تھا پاکستان کی فوج کو، اور فرنٹ لائن پہ لڑے ہیں۔ تو اگر فرنٹ لائن پہ ملک کے لیے لڑتے ہیں، کشمیر کی آزادی کے لیے لڑتے ہیں، اور اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں، پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔
تو بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. ہوتا ہے نا, وہ بعض بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ میرا میاں میرے سامنے تو بلی ہو اور لوگوں کے سامنے شیر ہو. یہ نہیں ہو سکتا. جب شیر ہوگا تو باہر بھی ہوگا, تمہارے سامنے بھی ہوگا. اور جب بلی ہوگا تو یہاں بھی ہوگا اور وہاں بھی ہوگا. ہم انشاءاللہ شیر ہیں, اور شیر ہر جگہ شیر ہوتا ہے. پھر اب یہ بات ہے کہ دیکھیں, میں تو بش ابھی کے ساتھ فل ٹائم تھا, وہاں سے لے کر آخر تک تھا, اور وہاں سے لے کر ان کو وہاں سے لے کر آنا سارا کچھ میں نے کیا. اب اس کے علاوہ اگر کسی اور کے بارے میں ان کی رائے ہے تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے. آپ یہ سوال ان سے کر سکتے ہیں, اپنی ذاتی رائے کے اوپر وہی جواب دے سکتی ہیں. میرے سے اگر آپ کا میرے بارے میں یا کوئی پارٹی کے بارے میں بات کرو تو میں